السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں نماز جمعہ کے اندر ان 3 غلطیوں کے بارے میں کہ اکثر لوگ ان غلطیوں کو نہیں جانتے۔ ان غلطیوں کا اکثر لوگوں کو علم نہیں ہوتا کہ وہ ان غلطیوں کو کر گزرتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز جمعہ فاسد ہو جاتی ہے، بلکہ کوئی نماز ہو وہ فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آج ہم ان غلطیوں کے بارے میں بات کریں گے، وہ کون سی ایسی 3 غلطیاں ہیں، کون سی ایسی کوتاہیاں ہیں، کون سی ایسی لغزشیں ہیں کہ جن کو کرنے سے ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ہم تو اپنے ذہن کے اندر مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے حکم کو بجا لانے والے ہیں، ہم نے اللہ رب العزت کی بندگی کا حق ادا کر دیا ہے، ہمیں فرض نماز کا حکم دیا گیا تھا، ہم نے اس فرض کو بخوبی ادا کر دیا ہے۔ لیکن ان 3 غلطیوں کی وجہ سے کہ جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا، ہماری نماز نہیں ہوتی۔ تو سنیے، ایسی کون سی 3 غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارا یہ اٹھنا بیٹھنا، وضو کرنا، مسجد کے لیے چل کر جانا، یہ سارا بیکار چلا جاتا ہے، کیونکہ ہماری نماز ان 3 غلطیوں کی وجہ سے، ان کوتاہیوں کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ سامعین کرام، سب سے پہلی جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے اگر ہم امام کی اقتداء میں کوئی نماز ادا کر رہے ہیں تو ہم امام سے سبقت نہ لے جائیں، امام سے آگے نہ چلے جائیں، بلکہ امام کے پیچھے پیچھے رہیں۔ اب آگے کا یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ امام جہاں کھڑا ہوتا ہے ہم اس سے آگے نہ چلے جائیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جب امام نے تکبیر تحریمہ کہی، نماز شروع کرنے سے پہلے امام نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے، اب آپ کو چاہیے کہ اب آپ تکبیر کہیں اور آپ ہاتھ باندھیں، امام کے پیچھے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ امام نے اللہ اکبر کہا ہے اور آپ نے جلدی سے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے، تو امام نے ہاتھ باندھے نہیں تھے بلکہ آپ نے امام سے پہلے ہاتھ باندھ لیے، تو آپ امام سے سبقت لے جانے والے ٹھہرے، تو اس وجہ سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس ایک غلطی کا ضرور ازالہ کیجئے، آپ غور کیجئے، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اس غلطی کے مرتکب ہوں گے جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ تو جب بھی آپ امام کے اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہوں تو امام کو اطمینان کے ساتھ ہر رکن میں سبقت لے جانے دیں، بلکہ ان سے آگے نہ نکلیں جب تک امام اس رکن کو ادا کر لے، آپ پھر اس کے پیچھے چلیں۔ تو اسی لیے کہ آپ امام جب اللہ اکبر کہے، اس کے بعد آپ نے جب وہ ہاتھ باندھ لے، اللہ اکبر آپ نے کہنا ہے اور ہاتھ باندھنے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے نماز کے اندر جو دوسری غلطی ہے وہ خشوع و خضوع کا خیال رکھنا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ یقیناً فلاح پا گئے وہ لوگ جنہوں نے نماز کے اندر خشوع و خضوع اختیار کیا۔ اب خشوع و خضوع تو ہم ایک ساتھ کہہ دیتے ہیں، خشوع و خضوع کا معنی کیا ہے؟ خشوع کا معنی جو علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں تو اس عاجزی کے ساتھ، اس انکساری کے ساتھ دل کے اندر یہ خیال ہو کہ میں پوری انسانیت بلکہ پوری دنیا کے بادشاہ کے سامنے ٹھہر رہا ہوں۔ کیونکہ لوگ ہوتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، خیال نہیں کرتے، کام کاج والے کپڑے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر چلے آتے ہیں، نماز ادا کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ تو پینٹ شرٹ پہن کر چلے آتے ہیں، آدھے آدھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، وہ چلے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اس لیے کہ آپ اگر کسی دنیا کے بادشاہ کے سامنے پیش ہو رہے ہوں تو آپ ایسے کپڑوں میں جانا پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اس مسجد میں آپ کائنات کے مالک خالق رازق کے سامنے آپ کھڑے ہو رہے ہیں، جس مالک نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے آپ کو روزی روٹی دی ہے، جس نے آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑا بلکہ دن رات آپ کی نگرانی میں ہے، اس مالک کے سامنے جب آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ ایسے کپڑوں کے اندر کہ بندے کو دیکھنے سے بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ نماز پڑھنے آ رہا ہے، ابھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو جس عاجزی خشوع و خضوع کے ساتھ آپ پیش ہوں گے اسی قدر آپ کی نماز کا احترام اکرام کیا جائے گا۔ تیسرا سوال یا غلط فہمی یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ سوال کون سا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جمعہ نماز کے پڑھنے سے پہلے پڑھی جانے والی سنت اور نوافل، اور جمعہ نماز کے پڑھنے کے بعد پڑھی جانے والی سنت اور نوافل کی نیت کیسے کریں گے، کون سی نیت کریں گے؟ آیا ان کی نیت نماز جمعہ کے ساتھ ملائیں گے یا ان کی نیت نماز ظہر کی
نسبت سے کریں گے؟ سامعین کرام، بہت ہی اچھا سوال ہے۔ سوال کے ضمن میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اکثر لوگوں کو یہاں غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ وہ غلط فہمی کی وجہ سے جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کا مقصود ہوتا ہے، وہ ان کو اسی قدر اس عبادت کے فضائل اور برکات حاصل نہیں ہوتے جس قدر اس عبادت کے فضائل اور برکات حاصل ہونے تھے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو جمعہ سے پہلے سنت اور نوافل کی نیت کرتے ہیں، بعض لوگ ان کی نیت جمعہ کی نیت کے ساتھ الحاق کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں، ظہر کی نماز کے ساتھ ملا لیتے ہیں، آیا کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ظہر کی نماز کی سنتی ہیں۔ اس کی تفصیل ہے، وہ تفصیل سن لیجئے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے سے پہلے جتنی بھی سنتیں پڑھی جاتی ہیں، اکثر لوگ 4 یا زیادہ نفل یا سنت پڑھتے ہیں، وہ دراصل جمعہ کی سنت مؤکدہ نہیں بلکہ عام طور پر نفل یا ظہر کی سنتوں کے قائم مقام ہیں۔ ان کی نیت آپ جمعہ کی سنتوں کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ نفل کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بالاتفاق جمعہ کے بعد کی سنت مؤکدہ ہیں، اس لیے ان کی نیت بالکل ایسے کریں۔ نیت سن لیجئے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت سنت مؤکدہ نماز کی بعد فرض جمعہ کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ بہتر ترتیب یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ مسجد میں بیٹھ کر پڑھیں، اور پھر جو 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھی جاتی ہیں وہ چاہیں تو آپ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں طریقہ پر دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ جمعہ سے پہلے کی رکعت نفل یا سنت کی نیت کریں، دونوں درست ہے۔ یعنی جمعہ سے پہلے جو سنتیں یا نوافل پڑھی جاتی ہیں ان کی آپ سنتوں کی نیت کریں یا نوافل کی نیت کریں، دونوں جائز ہیں۔ اور جمعہ کے بعد کی جو سنتیں ہیں واضح طور پر وہ جمعہ کی سنتوں میں شمار ہوتی ہیں، اور ان کی نیت بھی جمعہ کی نماز کے ساتھ کریں گے، نہ کہ ظہر کی نیت کریں گے، یعنی ظہر نماز کی نیت کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ان مسائل کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔